اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج تمام سننے والوں کو ایک ایسی حقیقت پر مبنی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کتابوں میں چھپ گئی، میڈیا نے چھپا لی اور تاریخ کے طالب علم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دوسری جنگ عظیم کے اس پہلو پر جو دنیا کے طاقتور ترین بینکاروں، سازشی عناصر اور یہودی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ سامعین، یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ سفر ہے، ایک وارننگ ہے تاکہ مسلمان آج بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور سمجھیں کہ دنیا میں ہونے والے بڑے فیصلے کس کے اشارے پر ہوتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہ داستان جو سازشوں سے لبریز ہے، جو ہمیں قرآن کے ان الفاظ کی یاد دلاتی ہے، یعنی وہ سازشیں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر فرماتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سامعین مکرم، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا کی معیشت پر قابض ہو چکے تھے چند مخصوص بینکار، جن میں رول شیل کا خاندان سرفہرست تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حکومتوں کو قرض دیتے، سود لیتے اور پھر ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کا منصوبہ تھا کہ ایک اور عالمی جنگ چھیڑی جائے تاکہ دنیا کی طاقتور اقوام کو اتنا کمزور کیا جائے کہ ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا سکے، یعنی ایک نیو ورلڈ آرڈر۔ سامعین محترم، اسی مقصد کے تحت انہوں نے ایک اہم شطرنج کی چال چلی اور اس کا نام تھا پولینڈ۔ مارچ 1939 میں برطانیہ کے وزیر اعظم چیمبرلین نے پولینڈ کو ایک اہم گارنٹی دی کہ اگر جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو برطانیہ اسے بچانے آئے گا، مگر سامعین، حقیقت یہ تھی کہ جرمنی کی طرف سے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جرمن حکومت نے تو بہت معقول تجاویز دی تھی، جن میں ڈانزنگ اور پولش کوریڈور جیسے معاملات کا پرامن حل نکالنے کی بات تھی۔ مگر ان عالمی سازشکاروں نے چیمبرلین کو ایک جھوٹی رپورٹ دی کہ ہٹلر 48 گھنٹوں میں حملہ کرنے والا ہے۔ چیمبرلین نے وہ ضمانت نامہ دستخط کر دیا جو اصل میں پولینڈ کو تباہی کی طرف لے جانے والا تھا۔ سامعین، پولینڈ کی اعلیٰ قیادت کو عالمی یہودی بینکاروں نے یقین دلایا کہ تمہیں برطانیہ کی حمایت حاصل ہے، جرمنی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس یقین دہانی نے پولینڈ کو غرور میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے جرمن پیشکش رد کر دیا۔ اس کا نتیجہ جرمنی کو حملہ کرنا پڑا اور دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ سامعین، جنگ کی شروعات کا ذمہ دار کون تھا؟ ہٹلر یا وہ عالمی بینکار جنہوں نے دو ملکوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا؟ سامعین مکرم، اسلام میں جنگ کے آغاز کی شرائط بڑی واضح ہیں۔ پہلے امن کی دعوت دی جائے، دشمن کی بات سنی جائے اور ظلم و زیادتی کی بنیاد پر جنگ کی جائے۔ سامعین مکرم، قرآن پاک نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارا خیر خواہ اور دوست نہیں ہو سکتا۔ سامعین مکرم، یہ آیات صرف باتوں کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سازشیں کب اور کیسے بنتی ہیں اور کیسے مسلمان اقوام کو ٹکرایا جاتا ہے۔ سامعین مکرم، دوسری جنگ عظیم کا انجام، دنیا برباد، یورپ تباہ اور یہودی ریاست اسرائیل کا قیام۔ جی ہاں، یہی وہ اصل مقصد تھا۔ جنگ کے بعد لاکھوں یہودیوں کو فلسطین منتقل کیا گیا اور 1948 عیسوی میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ کیا یہ سب اتفاق تھا؟ نہیں، یہ ایک مسلسل اور مربوط سازش تھی۔ سامعین مکرم، آج بھی یہی بینکار، یہی میڈیا مالکان اور یہی طاقتیں مسلم دنیا میں فساد پھیلا رہی ہیں، کبھی عراق، کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی افغانستان، اور اب تو ذہنوں پر حملہ ہو رہا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا، فیشن اور تعلیم کے ذریعے۔ سامعین مکرم، اس تمام گفتگو سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ کہ کسی بھی عالمی واقعے کے پیچھے نظر ڈالیں، اس کا ظاہری چہرہ نہ دیکھیں۔ امت مسلمہ کو علم، اطاعت اور شعور کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ دورانی ہوگی، ہمیں اپنے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں باخبر، باشعور اور باعمل مسلمان بنا دے، ہمیں سازشی طاقتوں سے بچا اور ہمیں ایک مضبوط امت کی شکل میں متحد فرما، آمین۔ سامعین مکرم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید تاریخی، بامعنی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔